بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش اور خرم رکھے، وسدہ اور آباد رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے امتحان کا وظیفہ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بھائی اور بہنوں کو کامیاب فرمائے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سینہ اور آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ جو سبق آپ کو بھول چکا ہے، یاد نہیں ہو رہا، آپ نے محنت بھی کی ہے، پھر بھی آپ کو وہ سبق بھول جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اس وظیفے کو یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بھولا ہوا سبق بھی یاد ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس طرح کی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ محترم ناظرین، آپ 3 کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ذہن اور آپ کا حافظہ کھول دیں گے، اور آپ کبھی بھی امتحان کے اندر فیل نہیں ہوں گے۔ ہر وقت آپ امتحان میں کامیاب ہوں گے، چاہے آپ محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ دوست پڑھتے تھے، اساتذہ اسباق پڑھاتے، وہ سبق سنتے اور یاد نہیں کرتے، ایسے بیٹھ جاتے۔ جب بھی امتحان آتا وہ کبھی بھی امتحان میں فیل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے اور نہ گناہ کے قریب جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ ان کی ایسی دوستی تھی جیسے ہم آج کل دنیا والوں سے کرتے ہیں۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نوافل بھی پڑھتے اور سنتے بھی پڑھتے، اور جب نماز پڑھ لیتے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے۔ ناظرین، آپ کبھی بھی گناہ نہ کریں، گناہ کی عادت چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حافظہ کھول دیں گے۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے یہ گناہ ہے۔ ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ذہن پر، ہمارا دل پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلی وجہ حافظے کی کمی ہونے کی یہی وجہ ہے کہ گناہ۔ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی توبہ کر لیں۔ اور دوسری بات، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا بھی مانگا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے نماز، اس کو بھی 5 وقت ادا کریں۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں تو 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ اگر 1 پارہ نہیں تلاوت کر سکتے تو آدھا پارہ ضرور کریں۔ آدھا نہیں کر سکتے تو 2 رکوع لازمی اور اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ 2 رکوع میں نے پڑھنے ہیں قرآن مجید کے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی فیل نہیں کریں گے، ہر وقت آپ امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے۔
محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ امتحان حال میں بیٹھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار دیں اور اپنے پرچے پر بھی پھونک مار دیں. انشاءاللہ آپ کا پرچہ بھی آپ جب دیکھیں گے تو پرچہ بھی آسان ہوگا. جو پرچہ آپ کو بھول چکا ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ بھی آپ کو یاد کروا دیں گے. ناظرین، آپ پہلی جو وجہ ہے گناہ، یہ آپ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرتا ہے. آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیٹھ کر توبہ کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.